الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، صبح کی پرنور ساعتوں میں پبلک نیوز ٹی وی چینل پر پروگرام صدائے قرآن لے کر ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین کرام، آج کا بڑا مختصر سا سبق ہے، ایک ہی آیت ہے کلام اللہ کی، لیکن اس میں ہمیں بہت جامع تعلیمات دی گئی ہیں۔ سب سے پہلے تو ناظرین کرام ہمیں تلقین یہ کی گئی ہے کہ تم آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے سے نہ کھاؤ، اور دوسری تلقین یہ کی گئی ہے بڑے مہذب قرآن کریم کے الفاظ کے ساتھ کہ تم حاکموں کو اس غرض کے ساتھ رشوت کا مال پیش نہ کرو کہ وہ تمہیں کسی پر ظلم کر کے اس کا ناحق فائدہ پہنچائیں گے۔ ناظرین کرام، بڑے احسن انداز سے ہمیں تلقین کی گئی ہے، ہدایت کی گئی ہے۔ اب ناظرین کرام ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ اللہ کی عطاؤں میں، اس کی سرفرازیوں میں ہمیں دو طرح کے اموال دیے گئے ہیں، دو طرح کے وسائل دیے گئے ہیں۔ ایک طرح کے اموال اور وسائل اللہ رب العزت نے وہ ہمیں عطا کیے ہیں جن پر پوری انسانیت کا اجتماعی طور پر حق ہے، کسی کا انفرادی حق نہیں ہے۔ مثلا سانس لینے کے لیے ہوا، پوری انسانیت کا حق ہے اس ہوا پر جو اللہ نے ہمیں نعمت کے طور پر عطا کی ہے۔ اس پر نہ تو کوئی انسان ناحق قبضہ کر سکتا ہے اور نہ ہی کسی کا حق کھا سکتا ہے جو اللہ رب العزت نے یہ ہمیں عطا کی ہے۔ ہوا کے ساتھ سورج کی حرارت ہے، سورج کی روشنی ہے، یہ بھی پوری اجتماعی انسانیت کے لیے ہے۔ کوئی انسان سورج کی ساری حرارت کو اور حدت کو اپنے دامن میں نہیں سمیٹ سکتا، سب کا حق ہے اس پر۔ چاند کی چاندنی ہے، سب پر حق ہے۔ ناظرین کرام، یہ تو وہ اموال ہیں، وہ وسائل ہیں جو اللہ رب العزت نے پوری انسانیت کو اس کا حق دیا ہے۔ وہ سانس لے سکتی ہے، وہ سورج کی حرارت سے فائدہ اٹھا سکتی ہے، روشنی سے فائدہ اٹھا سکتی ہے۔ کوئی انسان سورج کی روشنی کو اپنے قبضے میں لے کر کسی کا حق نہیں مار سکتا۔ لیکن ناظرین کرام، مسئلہ کہاں پیدا ہوتا ہے؟ وہاں پیدا ہوتا ہے کہ جو اموال جن پر اللہ نے انسان کو انفرادی ملکیت کا حق عطا کیا ہے، وہ کیا ہیں؟ مال و دولت ہے، محنت کا معاوضہ ہے۔ اس پر انسان کو جب اختیار ملتا ہے تو وہ مال و دولت کو اپنے دامن میں سمیٹنے کے لیے کسی کا کبھی حق کھا جاتا ہے، کبھی کسی کا استحصال کرتا ہے، اور کبھی جھوٹی گواہی دے کر، کبھی جھوٹی قسمیں کھا کر انسان کسی کا حق مارتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس تناظر میں یہاں حکم ارشاد فرمایا ہے کہ ناحق کسی کا مال نہ کھانا، یہ بہت بڑی وعید کا باعث ہوگا۔ ناظرین کرام، مال اٹ سیلف حرام نہیں ہوا کرتا۔ ہاں، جو اٹ سیلف فی نفسی ہی حرام تھے اموال، وہ خون تھا، وہ مردار جانور تھا، وہ غیر اللہ کا نام جس پر لیا گیا ہو وہ تھا، اور سور کا گوشت تھا، یہ فی نفسی ہی حرام تھے، اللہ نے اس کا تذکرہ کر دیا۔ لیکن باقی اموال فی نفسی ہی حرام نہیں ہوا کرتے، وہ ہم ایسا اسلوب اور طریقہ اختیار کرتے ہیں جب ان کو حاصل کرنے کا تو وہ حرام ہو جاتے ہیں۔ ناظرین کرام، ایک بڑی دلچسپ بات آپ کے سامنے رکھوں کہ آج سے 35-40 برس پہلے ہماری ریاست پاکستان سے ایک غلطی ہوئی، اور وہ غلطی کیا ہوئی کہ کرنسی نوٹ کے اوپر ہم نے ایک عبارت لکھ دی، اور یہ ریاستی لیول پہ لکھی گئی جو آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ اس کا ادراک بہت سالوں کے بعد ہوا۔ کرنسی نوٹ کے اوپر عبارت لکھ دی گئی کہ رزق حلال عین عبادت ہے۔ ناظرین کرام، آپ خود سوچیں کہ رزق حلال جو میرے سامنے پڑا ہے، جو میری پلیٹ میں ہے، جو میرے سامنے ہے، جس کو میں اپنے ہاتھوں سے اپنے منہ میں ڈال رہا ہوں، کیا وہ عبادت ہے؟ رزق حلال اٹ سیلف تو عبادت نہیں ہے۔ میں جو کچھ کھاتا ہوں وہ عبادت نہیں ہے۔
بہت سالوں کے بعد ریاست پاکستان کو بھی اس بات کا ادراک ہوا یہ تو ہم نے بلنڈر کر دیا، یہ تو غلطی تھی، یہ عبادت ہی غلط ہے، تو پھر اس میں تبدیلی کی گئی۔ اور کیا تبدیلی کی گئی؟ اور وہ اس کی تصحیح کی گئی۔ کیسے؟ کہ حصول رزق حلال عین عبادت ہے، رزق حلال کا حاصل کرنا عبادت ہے، رزق حلال اٹ سیلف عبادت نہیں ہے، جیسے میں عرض کر رہا ہوں۔ تو اس کو حاصل کیسے کیا رزق کو؟ اگر تو جائز طریقوں سے حاصل کیا وہ حلال ہے، اگر ناجائز طریقوں سے حاصل کیا تو وہ حرام ہے۔ اب وہ پروسیس، وہ پروسیجر جس سے کہ ہم مال کو حاصل کرتے ہیں، رزق کو حاصل کرتے ہیں، وہ جائز بھی ہو سکتا ہے، حلال بھی ہو سکتا ہے، اور حرام بھی کر دیتا ہے ہمارے اسی مال کو جو پہلے جائز تھا۔ تو وہ جو ہتھ کنڈے ہیں، وہ جو اسالیب ہیں، وہ جو طریقہ ہائے کار ہیں مال اور رزق حاصل کرنے کے، اس کے لیے اللہ رب العزت نے ناظرین کرام ہمیں الرٹ کیا ہے کہ یاد رکھنا، ایسا طریقہ اختیار نہ کرنا کہ جس سے وہ تمہارے لیے جائز مال بھی ناجائز ہو جائے، حلال بھی حرام ہو جائے۔